لیکن اس کو حقارت کی نگاہ سے کوئی شخص دیکھے تو اسلام کے دائرے میں واقع۔ اسی لیے بزرگوں، اسلام ہم سب کو ایسی تہذیب سکھاتا ہے کہ ہمارے ظاہر کو جس طرح وہ پاک کرتا ہے غسل اور وضو کے ذریعے سے، اور الحمدللہ ایسی مجلسوں میں جب آپ مسلمان حضرات رونق افروز ہوتے ہیں تو فرشتوں کو کتنا اچھا لگتا ہوگا، یہ سرزمین کتنی خوش ہوتی ہوگی، یہ درخت کے پتے کتنی دعائیں دیتے ہوں گے، یہ زمین کے ذرے آپ کے لیے خدا یعنی کیسے ابل رہے ہوں گے، اور کون کون سے خیر کے فیصلے اللہ رب العزت کر رہے ہوں گے معمولی چیزوں۔ تو لوگوں بتائیے اس کے باطن میں کیا خوبیاں ہوں گی کہ وہ باطن کہ ہمارے جسم کا ایران جب ہم سے اتار لیا جائے، اس کے بعد قبر کی مٹی اس کو پہچانے، کسی قسم کا عذاب اگر خدا نخواستہ اس کا رخ کرے تو اس کو دفاع کیا جائے، اور پل صحت میں جو تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک ہو وہاں پر ہماری دستگیری کرے یہ اعمال ہمارے ساتھ رہے، جنت کے دخول تک، اللہ کی رضا کے اعلان تک، رضوان من اللہ اکبر اس کے حصول تک، پھر اللہ رب العزت کی زیارت تک، یہ چیزیں ساتھ ہیں۔ کیا تاکید جی، اللہ رب پاک ہے لیکن بندے تو پاک نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسا کلمہ ہم کو دیا ہے اسلام کا، اور ایک ایسا اصول ہم کو دیا ہے، ایک ایسا کریا کو دیا ہے کہ جس کلمے کو ہم زبان سے ادا کرے اور دل سے اس کا اقرار کرے تو ہمارا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، رجس سے بچو، رجس سے بچو، ناپاکی سے، غلاظت سے بچو۔ یہ غلاظت ہے کیا؟ فرمایا من الاوثان، من تفصیلیہ ہے، علماء سے پوچھیے، یعنی من الاوثان بتوں کی غلاظت سے بچیے، غیر اللہ کا کوئی عقیدہ آپ کے دل دماغ میں نہ ہو۔ مسلمان کا مقصد ہے، مقصد حیات ہے، ہمارا مقصد حیات ملازمت نہیں ہے، ہمارا مقصد حیات صنعت و حرفت نہیں ہے، کاشتکاری نہیں ہے، باقی دنیا کے اور مشاغل نہیں ہے، جہاز بنا کر فضا میں بلند کر دینا یا سمندر میں غوطہ خور جہازوں کو بنا دینا، یہ ہمارا مقصد نہیں۔ ہاں یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد ہمارا صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کو قربان کرنا ہے، دل مانے کہ نہ مانے، اللہ جو فیصلہ کرے ہم تقدیر کے فیصلے پر راضی ہیں۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ اسی لیے بزرگوں، اسلام کا تعلق زیادہ ہمارے باطن سے ہے، لیکن چونکہ ظاہر اور باطن کا ایک قریبی تعلق ہوتا ہے اور دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے، لازم ملزوم ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ظاہر کے احوال کو درست کرنے کا حکم دیا تاکہ ہمارا باطن بھی مہذب ہو جائے۔ جس طرح ہماری ظاہری شکل ہے ہماری روح کی بھی اسی طرح باطنی شکل ہوتی ہے۔ ابھی سائنٹسٹ نے غالباً 6 سال پہلے تحقیق کی، کالی روح کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، برائے دیکھ تو نہیں پایا، غالباً کسی اندازے سے اس کو دیکھا، سائے کے انداز میں، کسی اور انداز میں اس کا تخمینہ لگایا کہ روح کیا چیز ہے۔ غالباً انہوں نے حرکت دینے کی کوشش کی ہاتھ کے قریب تو فوراً ہاتھ میں حرکت شروع کر دی، اسی طرح کان کے قریب تو کان میں انگلی رکھنی شروع کر دی، منہ میں دیا تو منہ کی حرکت، حالانکہ اس کے قریب ہی گیا اندازہ کرنے کے لیے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کا ظاہر ہوتا ہے ظاہری حلیہ، اسی طرح اس کا باطنی حلیہ ہوتا ہے روح ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جسم کا لباس جب اتر جائے گا تو اس کا مقام ہماری روح کا اعلیٰ علین میں ہے یا پھر سجین میں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کو کس مقام میں جانا۔ ہمارا عمل کوئی رائے میں نہیں جا رہا، ہم ایک مقصد کے تحت آئے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو شخص اسلام کو مقصد نہ بنائے، ہاں دنیا کا سکندر اور دارا ہو، وقت کا جارج بش ہو یا اوباما ہو، خدا کی قسم مسلمانوں کی جوتیوں کے خواب کے برابر نہیں ہے، ارے اڑتے ہوئے پرندوں کے پر کے برابر نہیں ہے۔ ہم چیلنج دے کے کہہ رہے ہیں آپ کو، ادیان سابقہ میں مطالعہ کرے، جس دین کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین ہے، حالانکہ یہودیت دین نہیں ہے، نصرانیت دین نہیں ہے، صابئیت دین نہیں ہے، مجوسیت دین نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کہیے کہ والذین اشرکوا آیا ہے والصابئین والنصارى والذین اشرکوا، ہندوستان کے مشرکین کو مان لیجیے تو یہ شرک، یہ مشرکین دین تو نہیں، یہ کوئی دین نہیں، دین کی بگڑی ہوئی شکلیں انہوں نے بالکل تحریف کر دی
دیا، بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس میں تحریف و تبدیل کا ایک ایسا کرشمہ نعوذ باللہ اس میں پیدا کر دیا کہ جس سے حق کی تمیز ہی باقی نہ رہی. تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو یہاں پر جمع افروز کیا. اسی لیے بولو انجیل دیکھیے کیسی تمیز ہو گئی. زبور کی تو خبر ہی نہیں. ابھی زبور آپ تلاش کریں گے یعقوب کی تقسیم میں اتری تھی. توراۃ یعقوب کی تقسیم میں اتری تھی. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دیا، اور توریت اللہ رب العزت نے، انجیل اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، لیکن اس کی شکل باقی نہیں. 4 انجیل انہوں نے 100 انجیلیں ہو گئی تاریخ پڑھی، ان میں 4 کو انہوں نے اپنے تعین منتخب کیا. انجیل یوحنا، لوقا اور پتہ نہیں کون کہ مرکش اور کون سا 4. تو وہ جو اصل انجیل تھی اس کو فروغ داشت کر لیا، اور باقی انجیلوں کو باقی رکھا، جس میں ثالث و ثلاثہ 3 خداؤں کا حکم دیا گیا، 3 خداؤں کا تصور دیا گیا. نعوذ باللہ اس میں غلط. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو مٹا دیا. تو بزرگوں اسلام ایک دین ہے، مستقل دین ہے، اور ایسا محفوظ اور مسئول دین ہے کہ قیامت کی صبح تک اس دین کے اندر کسی قسم کا دستبرد کرنے کا کسی کا کوئی امکان نہیں، اور کسی کو اللہ رب العزت یہ قوت نہ دیں گے کہ اس دین کے اندر کوئی دستبردی کرے، کسی قسم کی کاج فرض کرے. اس لیے بزرگوں یہ دین ہم مسلمان صرف یہ نہیں کہ اپنے ظاہر سے اسلام کی دعوت دیں، بلکہ ہر عمل سے زندگی کے ہر شعبے میں ہم داعی بنیں، ہر شعبے کو دے کر لوگوں کو ترغیب دیں. اور اسلام ہے ہی ایک ایسا گلدستہ اور ایک ایسے پھول کی شکل کا اسلام ہے کہ جب ہم اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں گے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے. آپ کی شکلوں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے اور دار اسلام کے اندر آ جائیں گے. اسی لیے لوگوں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جس اسلام کے الحمدللہ سپاہی ہے اور داعی ہے، اس اسلام کو خود مردے سے پاک رکھنا. اور ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے. بڑا اچھا مضمون مجھے لگائے گا جس بچہ پیش کر رہا تھا قرآن کریم کی عظمت کے اوپر اس کی حقانیت کی. یہ مضمون واقعات اس وقت کا ہم آہنگ مضمون. ایسے مضامین اساتذہ کرام اپنے بچوں کو دیں تاکہ اس سے فائدہ ہو، اور یہ دیکھیں کہ اپنے معاشرے میں دین میں کتنا خود مرد ہو رہا ہے. اللہ رب العزت تو دین کو خود مردی سے پاک کر رہے، اور دین میں کسی قسم کا خود مرد پسند نہیں کرتے. اسلام کے بغیر کوئی اور نام کو پسند نہیں کرتے. آپ بولتے میں مسلمان، ہمارے آبا و اجداد مسلمان، آج بعض لوگ اپنا نام رکھتے نہیں میں مسلمان نہیں. کیا ہو؟ پوچھو تو صحیح کیا ہو تم؟ اگر مسلمان نہیں ہو پھر ہو کیا؟ بزرگوں یہ واضح ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، جن میں 7 بڑے معزز رسول بھی ہیں، اور 4 تو آپ کو مشہور معلوم ہوں گے جو اہل کتاب ہیں، صاحب کتاب ہیں. اس کے باوجود کسی نبی رسول نے اسلام کے بغیر کسی اور چیز کی دعوت دی ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں. سب نے اسلام ہی کی دعوت دی. اس کے باوجود کوئی بولے نہیں وہ مسلمان نہیں، مسلمان آپ لوگ ہیں. ہاں الحمدللہ اگر اسلام مبارک ہو ہم سب مسلمان ہیں، اور اسلام کے بغیر جنت کا کوئی راستہ نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بعض لوگ کوئی اور چیز اپنا نام رکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ معاف کرے کہ ان کی قسمت پر لعنت اور ہماری قسمت پر اللہ رب العزت رشک کرواتے ہیں. فرشتوں کو وہ خود بولتے آپ مسلمان. اس لیے لوگوں غور کرنے کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ خارجی کوئی حملہ اس پر نہ ہو، بیرونی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ. دودھ پیتے ہیں آپ لیکن ملاوٹ والا دودھ آپ قبول نہیں کریں گے، اس کو ڈپلیکیٹ کہیں گے. اسی طریقے سے آج ملاوٹ ہو رہی ہے دین میں. بعض لوگ نعوذ باللہ دین کے نام سے کچھ لوگ شرکیاں لاتے ہیں، کچھ لوگ ایسی فوج لاتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں. حدیث میں ان کو دیکھیں اسلام کیا ہے تو ہم دیکھیں قرآن و حدیث اسلام، اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ. ہاں جی چونکہ میرا دل کہتا ہے تو اس لیے اضافہ کر دیا، چونکہ میری طبیعت نہیں مانتی اسی لیے گناہوں کو چھوڑ دیا. اللہ کہہ رہا ہے شراب حرام ہے، چونکہ میرا دل چاہتا ہے تو اس کو میں گناہ قرار دے دیا. نعوذ باللہ حلال میں قرار دیں گے
پینا شروع کر دیا، گانجا، چرس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع کر، اب فلاں چیز کی بڑی اچھی لگتی ہے، ہاں نماز پڑھنا، رات کو تہجد میں کھڑا ہونا، مصلی پہ کھڑا ہونا، جس سے آج سن کے قدم مبارک ورم ہو جاتے تھے، وہ اچھا نہیں لگتا، گھوڑے کے پیڑ پہ اچھا نہیں لگتا، نفس کے خلاف مجاہدہ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں جی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ آپ وسلم کی پیدائش کا دن بہت مبارک ہے، لیکن اس کا موازنہ شب قدر سے کرنا، یا علماء کرام موجود ہیں، پوچھ لیجیے کہ نفس قطعی سے ثابت ہے شب قدر کی فضیلت، اور اس کا موازنہ آپ وسلم کی رسالت سے کرنا یا آپ کی ولادت سے کرنا، یہ کہاں تک جائے؟ اسی لیے کچھ افراد اور تفریح ہے، اسلام کو پاک رکھنا ہے، اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اسی لیے انشاءاللہ سنیں، انشاءاللہ بات مختصر ہی، ہم چند باتیں اپنے اساتذہ کرام سے کہہ رہے ہیں، وہ مبارکبادی کے قابل ہیں جن کے دل و دماغ الحمدللہ اسلام اور الحمدللہ دین کی ارتقاء کی طرف مائل ہوا ہے۔ ہم آپ سے امید کریں گے کہ انشاءاللہ سنیں، انشاءاللہ آپ اچھے اساتذہ، اچھے علماء کرام کی رہبری حاصل کریں، اور اگر کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین قریب میں ہو، اگر بچے آپس میں تھوڑی سی فیس ادا کریں، ورنہ کوئی فنڈ آپ کے پاس ہو تو ان کو ہفتے میں ایک بار بلا لیا کرے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، تو انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ آپ کی سرکاری زبان اردو ہے الحمدللہ کشمیر کی، اس کے باوجود اردو میں بہت زیادہ کمزوری ہے، بہت زیادہ ذوق ہے، اور ایسا ذوق ہے کہ بسا اوقات معنی فحش ہو جاتا ہے اور غلطیاں فحش آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بالکل ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو جہاں ہم قرآن کریم کی آیتوں کی اصلاح کریں، قرآن کریم کو درست کریں، دو ہی لفظ پڑھیں، دو ہی آیتیں پڑھیں، ان کو درست کر کے پڑھیں، وہی ایک بار گزارش یہ بھی ہوگی کہ بچوں کو جو پروگرام آپ پیش کروا رہے ہیں وہ بچوں کی زبانت ہو جائیں گی، زبان پہ چڑھ جائیں گی، اور بچوں کی تعلیم، بچوں کی زبان پہ جو چیز چڑھ جائے بڑھاپے تو نہیں اترے گی۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ ہم صحیح اردو کا تلفظ اور کہیے کہ اردو کے الفاظ بھی درست ہوں، الحمدللہ اس کا تلفظ بھی درست ہو، اس کے جملے بھی درست ہو، ان چیزوں کی ہم ان کو مشق کرائیں، اور الحمدللہ آپ کا اسکول قابل مبارکباد ہیں تمام شاہپورہ، اور دیگر اسکول کے جو بچے ہیں الحمدللہ وہ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس قسم کی کانفرنس میں شرکت کی، اور الحمدللہ اس سے ہم سب کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور دین کو انشاءاللہ اس سے فروغ ملے گا۔ لیکن آپ یہ عزم کر کے رکھیں کہ یہ ناممکن نہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ کریں جی الحمدللہ، یہ آپ کے ہاتھ میں، یہ آپ کے بس کی بات بھی نہیں، لیکن آپ کے بس میں ہے، بے شک یہ عدم ممکنات میں سے، محالات میں سے نہیں ہے، یہ ممکن ہے، چونکہ اسلام پھر ہوتا بھی اسلام، آپ گھر جائیں گے انہیں اسلام کہاں تلاش کرو، کہیں جاؤ مدرسے میں مولانا صاحب کو اور مفتی صاحب کو دیکھو، اسلام کہاں تلاش کرو، جاؤ مسجد میں دیکھو، کہاں تلاش کرو، جاؤ تبلیغی جماعت میں دیکھو، اگر کہا جائے جی آپ بھی تو مسلمان ہیں، کیوں آپ کے گھر میں اسلام کی گنجائش باقی نہیں رہی، آپ نے اسلام کو نکال ہی دیا اپنے گھر سے، تو یہ ذرا چپ ہو جائے گا۔ واقعی ذرا ہمارے گھروں میں جا کر دیکھیں، ہمارے اسکول کالجز میں جا کر دیکھیں، سارے اساتذہ مسلمان، سارے بچے پڑھنے والے مسلمان، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسکول میں اسلام کا نام باقی نہیں ہے؟ ہم بولتے ہیں اسلام کے طریقے پہ میں آپ کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں، کوئی باتیں ایسی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ نہیں، میں بولوں کہ ابتلاء عام ہے، الحمدللہ آپ نے تو کافی کوشش کی ہے، آپ قابل مبارکباد ہے۔ میں ایک بات عرض کروں کہ عام بلا، عام ابتلاء ہے مسلمانوں کی کہ ہم لوگ عجیب فتنے میں پڑے ہوئے، ہم مولوی لوگ بھی اس سے خارج نہیں ہیں، ہم خود بول رہے ہیں کہ کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں، ہم سب مل کر ایک ایسی کاوش شروع کریں جس کی جو انشاءاللہ ممکن ہے اور آپ کے قبضے میں ہے، جس کی وجہ سے ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا، اور ان اسکولوں سے اور آج سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیٹھنے والے بچے ایسے نکلیں گے جو اسلام کے صحیح معنی میں پاسبان ہوں اور پردے کا احترام کرنے والے ہوں، اور پردے میں رہ کر وہ تمام کام کرنے کے الحمدللہ وہ لائق ہوں اور اس معیار کے قابل ہو جو ایک مسلمان خاتون کو کرنا چاہیے اور ایک مسلمان کو مرد کو کرنا چاہیے۔